نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میری 7 خوبیاں ایسی ہیں جو دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی میں نہیں تھی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک سب ازواج مطہرات ایک سے بڑھ کر ایک افضل ہیں، ہماری مائیں ہیں، پوری امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہم ان کا بہت زیادہ، ہمارے اوپر ان کا احترام ضروری ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ بہت ذہین ہماری ماں تھیں اور بہت بڑی احادیث کی راوی ہیں، بہت علم اللہ نے ان کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث انہی ہی سے مروی ہیں، یعنی انہوں نے روایت کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت ساری حدیثیں انہی ہی سے مروی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں، نمبر 1، میں ان سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ محبوب تھی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے باکرہ ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا۔ باکرہ کا مطلب ہے کنواری۔ نمبر 3، میں نے جبریل کو دیکھا ہے اور میرے علاوہ کسی زوجہ محترمہ نے نہیں دیکھا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ جبریل میری تصویر لے کر آئے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل اس وقت بھی آ جاتے تھے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بستر پر ہوتی۔ نمبر 6، میرے عذر کے بارے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جس میں لوگوں کی بہت سی جماعتیں ہلاکت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یاد رہے کہ جب منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، قرآن کی آیات اتار کر گواہی دی۔ کتنا عالی شان مرتبہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں، میری باری کی رات میں، میرے دن میں اور میرے سینے اور گلے کے درمیان ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جو ہے آپ کے سینے میں رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر تھا جب دنیا سے رحلت فرمائی۔ تو کتنی محترم ہستی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ بہت بڑی عالمہ تھیں، آپ بہت بڑی عالمہ تھیں۔ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اما عائشہ کی وجہ سے ہم پر پہنچی۔
تو ان کے لیے درجات کی بلندی، ویسے ہی اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بلند درجہ عطا کیا، تو ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کا جو احادیث ہیں ہم تک پہنچی ہیں ان سے، ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے اس پر ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کہ بہت بڑی راویہ ہیں وہ احادیث کی، اور بے شمار جو ہیں احادیث ان سے مروی ہیں، تو ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات ہم تک پہنچائی۔ تو آگے ہمارا کام ہے کہ ان احادیث پہ عمل کر کے ہم جو ہے اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی آخرت کو بنائیں، کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند دن کا میلہ ہے، اس یہاں کسی نے نہیں بیٹھے رہنا، ہمارے بڑے نہیں بیٹھے رہے، تو ہم نے بھی یہاں کوئی نہیں رہنا، تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس میں جا کے مختصر سی زندگی ہے، اس کو جو ہے اس زندگی کو نیک عمل کر کے بنا کے میرے پاس آ جاؤ، اور پھر میرے پاس تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اماں عائشہ کا اور باقی ازواج مطہرات کا بھی، انہوں نے جو ہم تک حدیثیں پہنچائی، ورنہ ہم آج کیا کر رہے ہوتے ہمارے پاس اگر وہ حدیث نہ پہنچائی ہوتی۔ تو ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک ایک عادات انہوں نے ہمارے تک پہنچائی، ایک ایک بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائی، تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کر کے تو جو ہے ہم اپنی زندگی بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ تو بہت بڑے احسانات ہیں ان پر، سب ام المومنین کے ہم پر، جو انہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا۔ تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی باتیں کہی ہوئی جو ہمارے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی انہوں نے سنا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ تو ابھی ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی بھی سنوارے دنیا کی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو جو ہے بنائیں۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس پر جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔